شادیوں کے موقع پہ کھانا کھلتا ہے. اب تو میں شادیوں پہ جاتا نہیں, بینڈ باجے کی وجہ سے چھوڑ گیا ہوں. تو کبھی بزرگ حکم دیتے تھے, گھر والے, تو میں جایا کرتا تھا کسی موقع پہ, تو میں بیٹھا رہتا تھا. وہ کھانا آپ کو پتہ ہے نا, کھانا شادی پہ لوگ آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں. اور بڑے بڑے مہذب لوگ, ناراض نہ ہوئیے گا, بڑے بڑے سیانے لوگ, یعنی وہ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ان کے کپڑے بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور کوئی کان میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جتنی بوٹیاں ساری ڈال لو, پتہ نہیں پلیٹ دوبارہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ اور بڑے بڑے وہ لوگ جو روز شام کو گوشت کھاتے ہیں, ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں کئی دفعہ بیٹھا رہتا ٹیبل پہ, تو کئی سیانے بندے ملتے, کہتے بیٹھے نہیں گل باندھی. ہاں مولوی صاحب بیٹھے نہیں گل باندھی. تو میرا دل کرتا انہیں بتانے کو, جب میرے سامنے لوگ چار چار قسم کے کھانے لا کے رکھتے تو میں کہتا نہیں, بات بن جاتی. اور بیٹھے رہنے سے, صبر کرنے سے ہی بات بنتی. وہ جو کوشش ہے وہ اور چیز ہے, اور یہ کوشش نہیں, یہ معاملہ. اور آپ تھوڑا سا انتظار کریں. میرے ابا جی ایک بات کہا کرتے تھے, کہتے تھے بیٹے جب میں کسی کی بیٹی کی شادی میں جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں کھانا نہ کھاؤں, دیکھ لوں لوگ روٹی کھا لیں نا تو پھر. اور بڑی بات مجھے نقش رہ جاتی ہے اپنے بزرگوں کی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کی شادی میں ایک پلیٹ کم پڑ جائے نا تو بچی جب تک زندہ رہتی ہے اسے تانے ملتے ہیں, لوگ معافی نہیں نہ دیتے. تو فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرو کسی کی بیٹی کی شادی میں جاؤ تو کھانا نہ, کوشش کرو اینڈ پہ کھاؤ, برات والے چلے جائیں, فارغ ہو جائیں, پھر کھانا کھاؤ. مطلب روٹی تو بندہ روز ہی کھاتا ہے, پر عزت تو روز ہی نہ ملتی. یہ سیانے لوگوں کی باتیں تھیں. کوشش کیجئے گا اس پہ عمل ہو جائے, کوشش کیجئے گا اس پر عمل ہو جائے. وہ نا ساری زندگی کی باپ کی کمائی بیٹی کی برات پہ لگی ہوئی ہوتی ہے, ساری زندگی کی. اور اگر کبھی بیٹی کی ماں کو اور باپ کو دیکھو تو وہ پنڈال میں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ روٹی نہ کم پڑ جائے, روٹی. اور بڑی مصیبت بنی ہوتی ہے. وہ پل صراط کا ٹائم ہوتا ہے, اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا, وہ پل صراط کا ٹائم ہوگا. میں نے شادیاں کر کے دیکھی ہیں بچیوں کی, مجھے اندازہ ہے یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے. لیکن ہم تو 2 منٹ کو پلیٹ بجا کے واپس آ جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ کسی کا کس طرح سے وہ ماحول خراب ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اچھا جی, پھر آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے جی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد الموت کا اس بات کیا گیا ہے. یعنی اگر زمین بنجر ہوتی ہے تو اس پہ آپ ہل چلا لیں, بیج ڈال دیں, پانی ڈال دیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ بھی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ فرما لے گا. پھر آیت نمبر 12 سے 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے, کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے, اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آیت نمبر 31 میں کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن 2 بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا. کہتے کسی امیر آدمی پہ نازل ہو جاتا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا, حضور تو بظاہر غریب ہیں. تو وہ یہ مطالبہ کرتے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی ٹیم تو غریبوں کی جماعت ہے. یہ مطلب دیکھیں نا, یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے. اور بہت سارے لوگ ملکی حالات پر مولوی صاحب کا بات کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سطح کی بات ہے تو مسجد کا مولوی بات کرے. حالانکہ قرآن و سنت میں جو اللہ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتلائے ہیں وہ سب سے بہترین تدبیر ہے, اور تدبیر کا ترجمہ سیاست ہے. تو مکے والوں کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار آدمی پہ معاذ اللہ نازل کرتا. وہ اکثر کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ پر یا ابو مسعود ثقفی پر نازل ہو جاتا معاذ اللہ. تو رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں, یعنی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کیا جائے گا. ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے, اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں.
تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. دیکھیں نا، غریب کسی اور رنگ میں خدمت کر دیتا ہے تو امیر کسی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں تھوڑے بہت، تاکہ انسان کا انسان سے تعلق قائم رہے. اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے. لیکن لوگوں کو اتنا زیادہ مال دے دیا جائے تو ڈر ہے کفر میں مبتلا ہو جائیں. یاد رکھنا، سونے کی بھی بنا دیتے. یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے. مزید فرمایا، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے. جب آپ اللہ کی یاد سے نکل آتے ہیں تو پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں. پھر وہ جیسے چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، تو حالانکہ انہیں سزا ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کسی بات کی انہیں سمجھ ہے. آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین کی ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں نا، یہ منکرین قیامت ایک دوسرے کی دوستی کا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے. وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، اور یہ کہے گا. لیکن جو متقی ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے وہ دشمنی کریں گے، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے. لیکن جو متقی ہوں گے نا، ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دینی رشتہ ہے نا، دینی، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا. اور مزہ آتا ہے کچھ باتیں جب ایسی ہم دیکھتے ہیں. نبی پاک نے نا سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں آئے تو ایک صحابی کہنے لگا سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو حضور نے فرمایا خوش ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں. فرمایا میں جب قیامت میں جنت میں جاؤں گا تب بھی اسی طرح ہی جاؤں گا. تو یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں. جس کی داتا صاحب سے دوستی ہے، جس کی خواجہ اجمیر سے دوستی ہے، جس کی بابا فرید سے دوستی ہے، جس کی حضرت نظام الدین سے دوستی ہے، اور جس کی غوث پاک جیلانی سے دوستی ہے، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی. وہ یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں. ایک حدیث اور نہ سناؤں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں، پر ایک روایت بڑی عجیب ملتی ہے. قیامت کے دن نا، قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک نیک بندہ، ایک عالم. تو ایک بندہ آگے سے دوڑ کے آ جائے گا، السلام علیکم. یہ مشکات کی حدیث اور بڑی مضبوط روایت عرض کر رہا ہوں. بزرگ کہیں گے وعلیکم السلام. حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ اب اس بندے کے لیے حکم دوزخ کا تھا. پہنچ گیا یہ جنتی کے پاس. بھلا کیسے پہنچا ہے؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے خود ہی پہنچایا ہے. بھئی سڑک علیحدہ علیحدہ ہے جنت اور جہنم کی، لیکن یہ جنتی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بتائیں نا. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے. ملاقات کرا دی. اس کو کہا حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ کہا بیٹا نہیں. ہاں، یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ کسی پیر کے زیادہ مرید ہیں تو وہ سب کو پہچانے ہی. نسبت ہونا ضروری ہے، تعلق ہونا. وہ بزرگ کہیں گے نہیں میں نہیں پہچانتا. کہیں گے آپ ایک دفعہ آئے تھے تو میں نے وضو کرایا تھا، اور ایک روایت کے لفظ میں نے پانی پلایا تھا. او مالک تو کتنا کریم ہے، اور بزرگوں کی نسبت کتنی شاندار ہے. وہ عالم واپس پلٹ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما، اس نے پانی پلایا تھا، اللہ وضو کرایا تھا، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک مہربانی فرما. تو فرمایا فقط ایک اللہ والے کو پانی پلانے یا وضو کرانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا. اللہ جنت دے دے گا اس کو بھی. تو سمجھ لیں کہ متقین کی دوستیاں قیامت میں بھی. دوستیاں تو لوگوں کی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا. اب تو فلیکس سستی ہو گئی ہے، سارے MNA کے ساتھ فوٹو لگوا سکتے ہیں. دوستیاں تو ہوتی ہیں نا. اور سیلفی بھی عام ہو گئی ہے. کھینچ کھینچ کے جناب سیلفیاں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، فلانے وزیر کے ساتھ تو فلانے مشیر کے ساتھ تو فلانے کے ساتھ. دوستی وہی اچھی ہے جو داتا صاحب کے ساتھ ہے.
بڑی پکی، بڑی شاندار، بڑی زبردست۔ داتا صاحب جایا کریں۔ داتا صاحب غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور خواجہ اجمیر خاندان چشت دنیا میں پھیلا ہے، پر خواجہ اجمیر کہا کرتے تھے کہ میں نے یہاں سے بڑا کچھ پایا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، اور کامل آرا، یہ تو خزانہ ہے، اور کوئی ناقص ہو تو یہ ان کا پیر ہے، تو کوئی کامل بھی ہو تو یہ ان کو بھی رہنمائی کرتے۔ وقت نکال کے جایا کریں۔ ہمارے اصل میں قریب ہے نا، اس لیے ذرا مشکل ہے، قریب والی چیز کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثال دی تھی نا تھوڑے دن پہلے کہ چراغ کے بالکل نیچے میرے سنگی جانتے ہیں میں ٹائم نکال کے داتا صاحب جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ کئی دفعہ داتا صاحب جاتا ہوں تو پہچاننے والے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی پروگرام سی؟ میں نے کہا ہاں داتا صاحب حاضری کا پروگرام تھا۔ ضروری ہے کہ پروگرام پہ ہی آئے آپ، تو اس لیے جایا کریں، لیکن ادب کے ساتھ جائیں۔ وہ قبر کو چومنا یا جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ زیادہ جھکنا یا کوئی ایسی حرکت نہیں۔ 4 ہاتھ دور کھڑے رہیں، قرآن پاک پڑھیں، ان کی روح کو اصال ثواب کریں، اور وسیلے سے دعا مانگیں، وہ بھی اللہ سے مانگیں وسیلے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور داتا صاحب کے تو سامنے جا کے بڑا بندہ کھڑا ہو جائے تو اللہ فیض سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کچھ جگہیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیپو ہوتی ہیں اللہ کے فضل کا، تو وہاں تو آپ سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تو تجلی پڑنی شروع ہو جائے گی۔ اور اتنا فیضان کم جگہوں پہ ہے جتنا داتا صاحب کے مزار پہ، کم جگہوں پہ۔ بڑے درباروں پہ آپ جائیں گے نا تو رات کو کہیں گے بند ہو گیا ہے۔ داتا صاحب کا مزار بھی کبھی بند ہوا ہے، اس کا مطلب ہے سچی مچی داتا ہے۔ اس کو داتا تو نہیں نا کہتے جو کبھی دے اور کبھی نہ دے۔ بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ تو ایک الگ عنوان چاہیے بات کرنے کی، کسی وقت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بہت سارے لیکچر اس موضوع پہ ہیں، حضرت داتا صاحب کی تعلیمات پر کئی ہیں، انشاءاللہ کسی وقت ان کے احوال بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا جی، اس سے آگے پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ اس کی پہلی آیات میں تو کچھ وہی مضامین ہیں جو پیچھے بیان ہو چکے، اور بالکل شروع میں نا اللہ نے اس خاص رات کا ذکر فرمایا ہے جسے بعض مفسرین نے شب برات کہا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں، عمدہ محلہ اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا۔ بڑا کچھ چھوڑ گئے نا فرعونی، اور وارث کوئی، وہ ایک ہی دفعہ غرق ہو گئے سمندر میں، تو وارث کوئی، تو ہم جائیں گے تو وارث کوئی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دیر ہو جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے۔ سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ ان میں ان سب لوگوں کو درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں، پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ سب کا سب یہی پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ زندگی کتنی باقی ہے اور ہمارا نظام اوقات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرے۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ نہ ان کے مرنے پر زمین روئی نہ آسمان رویا۔ کچھ لوگ دنیا سے ایسے جاتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لوگوں نے لکھا ہے کچھ ایسے لوگ جاتے ہیں کہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ کچھ جنازے ایسے اٹھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دھرتی کا ذرہ ذرہ روتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بعض اوقات نہیں لوگوں کو سمجھ ہوتی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو، ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ کچھ ایسے جنازے اٹھتے ہیں، کچھ ایسے جنازے کہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے، بڑی بڑی دنیا آنسو بہاتی ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی تخلیق بطور کھیل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی صورت کے آخر میں کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں
تھوہر بیان کی کہ تھوہر کا درخت جہنمیوں کی غذا ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور یہ صورت عذاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن میں ہوں گے۔ جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر آگے سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے۔ اس کی اندر فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے۔ بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے، اللہ نے بہتان لگانے والے کو کیا کہا کہ اس کے کردار درست بہتان نہ لگائیں، جب تک بات پوری نہ پتہ چل جائے اس کو آگے بیان نہ کریں، یہ بہتان ہے۔ اور جو بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت کا بیان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو زیادہ خوشحال اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال اور طاقتور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں اس کا رد فرمایا کہ اعلانیہ گناہگاروں اور مومنین اور صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہوں گی۔ نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے تو نہ ان کی موت ایک جیسی ہوگی۔ جب زندگی اور موت ایک جیسی نہیں تو قبر حشر کیسے ایک جیسا ہوگا؟ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ جو دل میں آتا ہے، نفس میں آتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ خواہشات کو ہی اس نے خدا بنا لیا، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ بس اللہ کے بعد اس کو کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اگر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اپنی خواہشات کا جائزہ لیں۔ جو خواہشات تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو اس خواہش کو ضرور پورا کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہو اس خواہش کو چھوڑ دیں، اور یہ ذہن بنا لے کہ اگر یہاں کچھ خواہشیں چھوڑ دیں گے تو اللہ قیامت میں بڑا کچھ عطا فرمائے گا۔ کچھ خواہشات سے نکل آئیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک مسئلہ کسی دوست نے پوچھا ہے، پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ بہن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ بہن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں رہتی ہو اور غریب ہو اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ زکوٰۃ بیٹی کو نہیں لگتی، چاہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہو، اس کا ویسے باپ پہ حق ہے۔ پوتی کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے کہ دادا اس کی نسل کا وارث ہے۔ بہن کو زکوٰۃ، لیکن ایک مسئلہ ہے، بہن کو یا بھائی کو یا کسی اور کو زکوٰۃ دیں تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ پتہ ہے نا، پھر کئی دفعہ بھابیاں اور نندیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں تو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کریں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مطلب انہوں نے چھپا کے نہ رکھے ہوں، تو میں نے کہا ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو بہن بھائیوں سے چھپا کے رکھے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ روٹی بھی نہ کھائے، اتنا تو بیوقوف کوئی بھی نہیں۔ اور اگر اس نے چھپا کے رکھے ہیں تو وہ جانے اور رب جانے، آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ ظاہری حال پر فتویٰ ہوتا ہے، لیکن چھوٹی بہن بیٹی کی طرح ہوتی ہے اور بڑی، تو جو بھائی اتنا قابل ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے تو مہربانی کرے نا، جس 1.25 کروڑ کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے 10 لاکھ ویسے بہن کو دے دے تاکہ وہ بیچاری کوئی کاروبار کرا لے۔ جو مسئلہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں نے بیان، لیکن بہن کو زکوٰۃ دینی ہے، یعنی وہ بہن جو تیری اور تیری ماں
इकट्ठी जिनको एक एक घुटने पे तू होता था, दूसरे पे बहन होती थी, उसको अब ज़कात देगा तू, भाई को भी लग जाती है, पर तेरा मान जाया नहीं, तेरे बाप की औलाद नहीं, क्या बात करते हो सब। मैंने जो मसला था वो मैंने बयान कर दिया, लग जाती है। लेकिन ये जुल्म नहीं कि भाई ज़कात ले रहा है और तू दे रहा है, नहीं वो ले रहा है कि इतना कमज़ोर है कि लेने लग गया, और तू इतना मालदार है तभी तो दे रहा है ना। तो इसलिए मेहरबानी करें, कुछ रिश्तों का वैसे ही लिहाज करें, कुछ का वैसे ही पास करें। ईद आई है, थोड़ी थोड़ी तवज्जो करें अभी से, कोई अर्ज नहीं। मैंने शुरू में भी कहा था रमज़ान शुरू होते ही कि एक एक जोड़ा ना इस दफ़ा कम पहन लें, और जिन बहन भाई कपड़े कम लेते हैं ना, मेहरबानी करें उनको दे आएँ, आपकी मेहरबानी। एक जोड़ा कम ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जूते 3 न खरीदें, एक ख़रीद लें, और चलें 5,000 वाला जूता ना लें, इस दफ़ा 1500 वाला पहन लें। लेकिन थोड़ी थोड़ी ना इतनी इतनी बचत करें, कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। जितना अमीरों के मेकअप पे खर्च होता है ना, उससे गरीबों की पूरी झोंपड़ी बन जाती है। सिर्फ मेहरबानी करें मेकअप छोड़ दें, हमारे मेकअप पे जितना खर्च होता है ना, खाली मेकअप पे, उससे बड़ा कुछ वैसे उनका बन जाता है। अल्लाह से हमारे यहाँ तो ये रिवाज बन गया कि वो मैट्रिक के तालिब इल्म पेपर शुरू होते हैं तो नमाजी हो जाते हैं। मैट्रिक का बच्चा, उसके ज़हन में ये बात आती है कि अब चूँकि पेपर हैं तो लिहाजा नमाज पढ़ो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये खुद गर्जी का रिश्ता, यानी जब मैं कोई नेमत करता हूँ, जब अच्छा ये बताएं कि ज़्यादा नमाज कब पढ़नी चाहिए? ज़्यादा तो पढ़नी चाहिए जब रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, शुक्र के तौर पर। लेकिन हम क्या करते हैं, उस वक़्त भूल जाते हैं। एक दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसने 15 मन मिठाई बांटी, तो अब सवाल ये है कि ये तो तूने लोगों में बांट दी, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के भी 2 नफल पढ़े कि नहीं पढ़े? वहाँ भी तो हाजिर हुआ। तो अल्लाह फरमाते हैं खुद गर्जी का रिश्ता इंसान मेरे साथ रखता है। फिर मज़ीद बताया कि इंसान को तकलीफ़ पहुँचने के बाद अल्लाह कोई रहमत अता करे तो वो इसे इनाम इलाही समझने की बजाय अपना हक समझता है। तो मैंने मेहनत की थी, मुझे मिलना ही था। अगर अल्लाह कोई चीज़ अता करता है तो वो कहता है मेरी मुशक्क़त है, मेरा हक है, माज़ अल्लाह, अपना इस्तेहकाक समझता है। और क़यामत का इनकार करने लगता है और ये कहता है कि अगर क़यामत आ भी गई तो मुझे वहाँ भी ये सब नेमतें हासिल हो जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम काफिरों को उनके आमाले बद का मज़ा सख्त आज़ाब की शक्ल में चखाएंगे। इससे आगे फिर सूरह शूरा शुरू होती है। शूरा का माना मशवरा, शूरा का मतलब होता है मुशावरत, यानी कुरान मजीद ने पूरी एक सूरत का नाम ही सूरह शूरा रख दिया है। आपको पता है नबी पाक सहाबा से मशवरा करते थे, और पीछे आप पढ़ रहे हैं कि कहा महबूब वशाविरहुम फिल अम्र, आप कुछ कामों में ना अपने ग़ुलामों से मशवरा ले लिया करें, इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। तो मशवरा करना चाहिए, मशवरा हुजूर की सुन्नत है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा से मशवरा फरमाते थे तो हुजूर की राय बाज़ औक़ात कुछ और होती थी, सहाबा की राय और होती थी। तो अगर ज़्यादा सहाबा की राय और होती तो अल्लाह के नबी सहाबा की राय पे अमल करते। ये बड़ी ख़ास बात है। हुजूर का जो इल्म है ना वो वही के ज़रिए है, नबी पाक का इल्म अल्लाह का अता करदा है। हुजूर ने जंग उहद के मौके पर सहाबा से मशवरा किया। हुजूर ने फरमाया कि मेरा तो इरादा यह है कि अंदर रह के जंग लड़ी जाए, बाहर ना जाया जाए। तो कुछ सहाबा कहने लगे कि नहीं हुजूर काफिर समझेंगे, डर गए। तो हमने बदर में इनको भगा दिया था जब 313 थे, तो अब तो हम 1000 के करीब हैं, बाहर जाके लड़ेंगे। तो नबी पाक ने फरमाया ठीक है, जैसे तुम्हारा मशवरा। बाहर गए, पर उस जंग में नुकसान हुआ, तकलीफ़ हुई, लेकिन कहीं ये हवाला नहीं मिलता कि हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था ना नहीं बाहर जाना, ये हवाला नहीं मिलता। हमारे यहाँ पहले तो हम मशवरा लेते नहीं, और फिर दूसरी बात मशवरा देने वाले को समझना चाहिए कि मैं मशवरा दे रहा हूँ, हुक्म नहीं दे रहा। मशवरा कबूल भी किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है। मैं पीछे आपको 22वें पारे में बता आया हूँ कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा और ज़ुबैर के भी खंदक में मशवरे थे, पर नबी पाक ने बात हज़रत सलमान फ़ारसी की पसंद फरमाई। तो मशवरा दें, हुक्म मशवरा दिया करें, हुक्म न दें। ठीक है, मशवरा कबूल भी किया जा सकता है और उसको रद्द भी किया जा सकता है। इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 8 में बताया कि अगर सब लोगों को जबरी इताअत अल्लाह की मशीयत होती
تو سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا و سزا کا مدار اختیاری اطاعت پر ہے، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ فرمایا میں چاہتا تو تمہیں مجبوراً کلمے پڑھا دیتا، مجبور کر دیتا نماز پڑھنے پر، میں نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، مرضی سے اطاعت کرو گے تو میں تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ اور ایک بات سمجھ لیں آپ، یہ بات سمجھ لیں آپ کہ مزہ بھی اسی کا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نیکی کرے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے مطلب کوئی گردن سے پکڑ کے نیکی کرائے، تو وہ نیکی تو نہ ہوئی، وہ تو آپ اونٹ کی ناک میں بھی نکیل ڈال دے تو وہ بھی پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، پھر انسان کا اور جانور کا فرق کیا رہا؟ اسی طرح کچھ صاحب کہتے ہیں جی حضرت صاحب کی نظر ہو جائے تو سارے کام، بھئی حضرت صاحب نے رستہ بتانا ہے، اللہ کے رسول سے بڑی کسی کی نظر نہیں تھی، پر حضور بھی رستہ ہی بتاتے تھے۔ حضور نے یوں نظر ڈال کے کوئی اثر کر کے لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، حالانکہ میرے محبوب کی نظر کی تو کیا ہی بات ہے۔ ہم لوگ نظر عنایت کا معنی بھی غلط کرتے ہیں۔ نظر عنایت کا یہی معنی ہے کہ جو تجھے کچھ دے رہا ہے نا، وہ تجھے تبلیغ بھی اس طرح کی کرے کہ تیرے دل میں اتار دے، اور پھر تیرے لیے دعا بھی کرے، یا اللہ جو میں نے کہا ہے نا اس پر فضل فرما، اسی کو نظر عنایت۔ اب اگر نظر عنایت کا آپ یہ ترجمہ کریں کہ مجھے رسیاں ڈال دی جائیں اور نظر اس طرح کی ہو کہ مجھے کھینچ کے مسجد میں پیر صاحب پہنچائیں، تو یہ معنی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جبراً اطاعت نہیں کراتا، میں اختیار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نظر کرم کرے میں نمازی بن جاؤں۔ وہ خدا کے بندو، نمازی بننے کے لیے آپ کے پاس دیکھیں نا، آپ ایم اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ایم فل کر لیں، ایم بی بی ایس کر لیں، پر قیامت کے دن جو نماز کا سوال ہوگا اس کا تو پہلے سے پتہ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، اس کا پہلے سے پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کسی شخص کا پروفیسر، لیکچرار، عالم، فاضل، انجینئر ہونا ضروری؟ تو اللہ جبراً اطاعت نہیں کراتا، عقل دیتا ہے، عقل کے مطابق چلے۔ آیت نمبر 10 سے اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے کہ جب حالات بالکل ہی سمجھ میں نہ آئیں تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ ہدایت کا رستہ واضح فرما، پھر اللہ کرم فرماتا ہے۔ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ سویرے دکان پہ جاتا ہے تو اس لیے سے جاتا ہے کہ میں نے کھول کے مال کمانا ہے، اس نے دنیا کمائی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایک بندے نے سویرے دکان کھولی کہ میں رزق حلال کماؤں گا، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں گا، اور پھر جو کماؤں گا نا اس میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد بھی کروں گا، تو اب اس دکان کھولنے میں آخرت کا حصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ ہم نے بہت ساری نیتیں، بہت سارے ارادے صرف دنیا داری کے کیے ہوئے، دنیا داری۔ میں مذہبی ماحول کا آدمی ہوں تو مجھے محافل پہ جانے کا موقع ملتا ہے، بڑے بڑے شاندار بورڈ لگواتے ہیں لوگ، ان میں تصویریں لگاتے ہیں، تو محفلیں کرانے والے بھی کئی نمازی نہیں۔ میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ یار یہ اس کو کیا سمجھتے ہو، مثلاً اتنے بڑے خطیب کی تم نے تقریر کرا لی ہے اور تم نماز تک نہیں پڑھتے، تو کوئی رسم تھوڑی ہے۔ اور ایک دو سے تو میں نے اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ ثواب کی بھی نیت ہے کہ نہیں، کہ یا اللہ ہمیں اس کا تو ثواب، یہ بھی نیت ہے کہ نہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ کچھ کی صرف اتنی نیت ہوتی ہے کہ چلو بورڈ پہ فوٹو آنی چاہیے کیونکہ الیکشن ہے، نہیں تو محفل ہی کرا لیتے، فوٹو تو آئے گی نا۔ تو اس سے ارادہ چونکہ دنیا کا کیا تو ملے گی بھی صرف، یاد رکھیں ملے گی بھی صرف۔ اب میں بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کھول کے بتاتا ہوں۔ آپ بہت بڑے درویش کی بارگاہ میں چلے جائیں، ارادہ یہ ہو کہ یہ دعا کرے گا تو میری دکان زیادہ چلے گی، تو دکان ہی چلے گی، دل کوئی نہیں چلے گا، چلے گی دکان۔ تو آپ جتنے مرضی بڑے مولوی کو بلا لیں لیکن آپ کا ارادہ ہی کچھ اور نہیں ہے تو پھر آپ کو ملے گا کیسے؟ بڑی دفعہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ خیرات لینی ہو تو پیالہ تو سیدھا ہونا چاہیے نا، کیونکہ پیالہ ہی سیدھا نہ کرے۔ تو دنیا میں جو بھی آپ کام کریں، جو بھی، اس میں صرف دنیا کی نیت نہ کریں، کچھ نہ کچھ ارادہ آخرت کا بھی کچھ نہ کچھ ارادہ کر لیں، مہربانی کریں۔ میں کبھی کبھی پیار کرتا ہوں، مجھے محبت ہے نعت خوانوں سے،
مجھے محبت ہے واعظین سے، مجھے محبت ہے قاریوں سے، پر ایک دو نعت خواں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کن نعت خانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دو نعت خواں سے میں نے کہا ایک دو محفل میں کہ کوئی ایک دو محفل مفت بھی پڑھو، مرنا بھی جے، کوئی کام آخرت کے لیے بھی کر لو، دنیا سے بھی جانا ہے، مطلب ہر محفل جو ہے وہ تم نے اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے، ایک دو فری بھی کر لو، چلو دنیا سے بھی جانا ہے۔ اور یہ کتنا ظلم ہے کہ بندہ دین کا نام بھی لے تو دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دین کا نام لے تو دنیا جمع کرنے کے، اس سے باہر آئیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے تماشے ہیں پیسے جمع کرنے کے اور بندے جمع کرنے کے، دین کا نام لے کے تو نہ یہ کام کرو، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ویسے ہی اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہ ذرا تھوڑی زیادہ توجہ سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بہت زیادہ اخراجات تھے، گھر میں 11 ازواج ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 تو ایک وقت میں رہتی تھی، اور صاحبزادیاں ہیں، خرچے ہیں، مہمان بڑے آتے ہیں۔ یہ آستانوں پہ علماء اور مشائخ کے پاس کبھی صرف آپ چائے پانی کا خرچہ ہی شمار کر لینا کتنا ہوتا ہے، اور آپ جس کو نہیں پلائیں گے وہ کہے گا کہ اخلاق ہی کوئی نہیں۔ بھئی اخلاق کے ساتھ جیب کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو صحابہ نے نا پلٹ کر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کوئی نہیں۔ حضور اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرماتے تھے، اور یہ جو دین کا کام ہوتا ہے نا، یہ دین کا کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو کہیں نا ساتھ کچھ اور بھی کر تو ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی یہ سلسلہ رہا کہ سرور کائنات علیہ السلام نے پھر کاروبار چھوڑ دیا اور حضور صرف دین کی بات کرتے۔ صحابہ نے جب یہ ملاحظہ کیا تو اب انہوں نے نا ایک دن بیٹھ کے مشورہ کیا، یار عجیب بات نہیں، جو جاتا ہے حضور کے دروازے سے خالی نہیں آتا، لیکن بظاہر آمدن کوئی نہیں۔ ایک پروگرام بنایا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے نا ہر مہینے جمع کریں گے، ہر مہینے، اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے۔ سب نے پیسے جمع کیے اور ڈیوٹی لگائی حضرت عباس کی جو نبی پاک کے چچا ہے، کہ یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ یہ ہم کچھ دے تو نہیں سکتے جو آپ نے تبلیغ کی ہے، پر چلو یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے۔ حضرت عباس لے کے گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ محبوب نے کیا فرمانا تھا رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا محبوب قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان سے فرما دو کہ طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک میں نے تمہارے لیے بڑی محنت کی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اگر کچھ دینا ہی ہے نا تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے علی سے پیار کرنا، عائشہ خدیجہ حفصہ اور سودا سے پیار کرنا، حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اور پھر صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، انہوں نے پھر اس آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ جب صحابہ میں وظیفے بانٹ رہے تھے نا حضرت عمر کے زمانے میں، تو سب کو 25-25 ہزار دینار ملے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بدر میں بھی شریک تھے، احد میں بھی شریک تھے، خندق میں بھی انہیں 25 ہزار ملا۔ حسن حسین کی باری آئی تو عمر نے 50-50 ہزار دینار دیا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے گھر جا کے اماں سے شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا تو حسن اور حسین تو بچے تھے، تو آج وظیفے دینے کی باری آئی ہے تو ابا نے ان کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا، تو میری تو ضرورت نہیں، تو آپ بات کریں۔ تو اماں نے بھی بڑے طریقے سے لکھ کے حضرت عمر سے بات کی، کیونکہ ڈائریکٹ تو شیر کے قریب جاتا ہی کوئی نہیں نا، آپ کو پتہ ہے، بڑے طریقے سے نا دائیں بائیں ہو کے بڑے سلیقے سے کہا بچہ یہ بات کہہ رہا تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے چل پتر کے پاس چلتے، جا کے بیٹے کھڑا کر کے بتایا، کہنے لگے پتر اٹھ ذرا، کیا کہا تو نے حسن حسین کو زیادہ کیوں دیا؟ فرمایا بتا تیری نانی کا نام بھی ختیجہ ہے، بتا تیری اماں کا نام بھی فاطمہ ہے، تیرے باپ کا نام علی ہے، کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ فرمایا پتر میں نے باقیوں کو خدمت دیکھ کے دیا ہے، حسن اور حسین کو نسبت دیکھ کے دیا ہے۔ دین میں محبت اہل بیت کا بڑا ہی درجہ ہے۔ میں نے رمضان کے پہلے جمعے میں کہا تھا
وہ ہمارے ہاں نا بڑی بڑی مشکل ہے، کوئی ادھر سے نکل آتی ہے آواز، کوئی ادھر سے نکل آتی ہے۔ میں نے پہلے جمعے کہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے فکرے جانچ تول کے کہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے، میں تو روٹین میں بھی بات سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، روٹین میں بھی، تو پھر بیان کرتے وقت کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھے، اور جب سے بالغ ہوا ہے تب سے پڑھے، ہر سال حج کرے، ہر سال رمضان کے روزے رکھے، صبح سے شام تک خیرات کرے، اور اگر مصطفیٰ کریم کے اہل بیت سے پیار نہیں نہ کرے گا تو بے ایمان کا بے ایمان مرے گا۔ ہاں یہ پکی بات ہے، کوئی گنجائش نہیں، کوئی دو رائے نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ایمان ہے۔ او بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، گھر والوں کی محبت یہ ایمان ہے۔ میں اپنے ایک بزرگوں کو نا، چلیں بات آتی ہے تو کر دیتا ہوں، تو میں عید دینے گیا، ہوتے ہیں نا ہمارے رسم ہوتی ہے استادوں کو مشائخ کو نذرانہ، ہم نے کیا عید دینی ہو، ابھی میں گیا ایک گھر میں، تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا، بڑے کو، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ بیٹے کو کیسے لائے ہو؟ میں کہ حضرت صاحب انہوں دسنا ہے بھی اتنے آؤندیاں رہنا ہے، تو اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا محسن کون ہے، تو نسلوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک یہی ہے کہ جس کا رسول اللہ کی اولاد سے پیار ہے اس کا ایمان مضبوط ہے۔ یہی سبق حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے، یہی سیدنا فاروق اعظم کا درس ہے۔ ایسے ہی عثمان غنی اتنے بڑے مالدار ہو کے رسول اللہ کے اہل بیت کے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، حضور کے سین میں جھاڑو دیتے تھے عثمان غنی۔ یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ رسول اللہ کی اہل بیت کا پیار، اور یہ جو نذرانہ ہے نا، نذرانہ، اس کو بھی لوگ بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، بڑا جرم۔ اور میں نے کل دیکھا جی آپ حضرت صاحب کو نذرانہ دے رہے تھے، تو صحابہ اگر نبی پاک کو نذرانہ دیں اور حضور قبول کر لیں تو کہتے ہیں کامل پیر وہ ہوتا ہے جو روٹی بھی نہ کھائے، کپڑے بھی نہ پہنے۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، ان کے پاس گجرات کے یا کسی شہر کے کچھ لوگ گئے، کہنے لگے سب کوئی عالم دین دے جمعہ پڑھانا کے لیے، تو حضرت صاحب نے فرمایا کس طرح کا ہو؟ کہنے لگے اگر اچھا پڑھا لکھا ہو تو کیا ہی بات ہے، مسئلہ بھی بتائے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر ممبر پہ بیٹھے سونا لگے تو پھر تو اور ہی کیا ہی بات ہے۔ تو حضرت صاحب اگر قرآن مجید بھی وہی سنائے نا تراویحوں میں تو پھر اس پہ بھی سونے کا سواگا ہے۔ فرمانے لگے چلو بندوبست کر لیتے ہیں، دو گے کیا؟ مانا خدمت کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے جی خدمت تو ہم نہیں کر سکتے، غریب لوگ ہیں۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے پھر میں تمہیں ایک عالم کا پتہ بتاتا ہوں، سونا بھی بڑا ہے، قرآن بھی بڑا اسے آتا ہے، باتیں ساری، اور کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے جبریل امین کو لے جاؤ، روٹی تو نہ کھائے گا، بس وہ فرشتہ ہے کھاتا پیتا، اس کو لے جاؤ۔ عجیب فلسفہ ہے نا جی۔ اور خدا کے بندو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، نبی پاک نے حضرت عمر کو کچھ دیا تو عرض کی حضور مجھے ضرورت نہیں، تو نبی پاک نے فرمایا جو بن مانگے مل جائے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے رکھ لے۔ تو جب آپ کسی عالم کو، کسی صوفی کو، کسی کو دیتے ہیں تو اس کو سمجھ لیں، میں کوئی ماحول نہیں بنا رہا اللہ کے فضل سے، میں کوئی ماحول، یہ باتیں کرتے ہوئے ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا، لوگ جدھر مرضی بات کو لے جاتے ہیں، میں کوئی ماحول نہیں بنا رہا۔ اور اللہ کے فضل سے وہ جو میرے پیر بھائی ہیں نا، یہ جو ہوتے ہیں نا مرید اور شاگرد، ان کا درجہ اولاد کا ہوتا ہے، تو بچے سے تو بندہ حکمن بھی لے سکتا ہے نا، لیکن الحمدللہ تعالیٰ میرے پیر بھائی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کبھی بتائیں گے، اللہ کے فضل سے نہیں بتائیں گے۔ اس نے یہ مزاج نہیں دیا، اس نے یہ طبیعت نہیں دی، اس نے یہ رنگ نہیں دیا، یہ ذوق نہیں ہے ہمارا، ہمیں سکھایا نہیں گیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، کوئی اس کو ماحول بنانا نہ سمجھے، اس کو کوئی بندہ ماحول بنانا نہ سمجھے، لیکن جو بات درست ہے وہ درست ہے، علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، جہاں جہاں آپ ہیں آپ وہاں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے جب خدمت کرتے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 27 میں بتایا، یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں، اس میں جو مضمون ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ غریب بندے ذرا توجہ سے سنیں یہ آیت، غریب بندے سنیں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اگر اللہ کشادہ کر دیتا تمام بندوں کا رزق،
سب کو زیادہ روزی دے دیتا تو زمین میں وہ سرکشی کرنے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اندازے کے مطابق دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ، یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ہیں اگر ان کے پاس پیسہ آ جاتا وہ بغاوت کرتے۔ پیسہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، اس کو اللہ کا فضل بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ اس بات پہ راضی رہیں، جتنے پیسے ہمارے لیے اچھے تھے اللہ نے اتنے ہمیں دے دیے، اور جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھے وہ رب نے ہمیں نہیں دیے، یہ یاد رکھ لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ سمندروں میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو ہم نے بنایا ہے، انہیں دیکھو گے تو تم انہیں ہماری نشانیاں پاؤ گے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے اور غصے کے وقت معاف کرتے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بندوں کی شان یہ ہے کہ معافی کب دیتے ہیں؟ غصہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، غصے کے وقت وہ معاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ مزید بتایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے، یعنی عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا۔ اگر برائی کا بدلہ کوئی برائی سے دے گا تو یہ بھی عدل کا تقاضا ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ کسی نے آپ کو برا کہا تو آپ نے بھی برا کہہ دیا، اجازت ہے، لیکن فرمایا اگر معاف کرو گے تو پھر تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، اس نے بڑا ہی کہا تو ایک جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہہ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق بولے تو حضور اٹھ کے چل پڑے۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے، یا رسول اللہ جب تک وہ بول رہا تھا آپ بیٹھے رہے، جب میں نے بات کی تو آپ چل دیے۔ تو فرمایا ابوبکر جب تک وہ بول رہا تھا نا تو اللہ نے تیرے سرہانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تو خود بولا ہے نا جواب میں، جب تو خود بولا ہے تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا ہوں، تو یہ بہتر نہیں کہ فرشتے ہی جواب دیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن ہم اللہ خیر کرے، او ہو ماں بدولت کو بات کر دی، یعنی مجھے ہی کہہ دیا ہے وہ، یعنی کہ میں، یہ تو بات کی بات ہے نا، کوئی گاڑی کراس کر کے دیکھے تو صحیح، پھر اس کو سزا ملتی ہے، 2-3 دفعہ اس کے آگے بریک لگائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں بھی گاڑی چلانی آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرہ ٹھیک ہو گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے؟ اس طرح نہیں، آپ معاف کریں، بڑا حوصلہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ کچھ طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب بڑا بڑھ گیا ہے۔ اب تو لوگوں کو نا، شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں۔ یاد رکھنا، قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے۔ فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالور کا بھی، اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ، جنہوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ، وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں، تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا بڑا ذکر ہو، ہمارے بڑے تذکرے ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمانے لگے تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے، کتنے کو دو گے؟ دیکھیں نا، پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دیں، پھر دوسری دفعہ دیں، پھر تیسری دفعہ دیں، روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا،
اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے، ہاں خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے. تمہارا اخلاق، تمہاری خندہ پیشانی، تمہارا اچھا کردار، یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے. تو مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے. تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لب و لہجہ ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا، ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا، اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو نمازی بھی آپ ہیں؟ نمازی بھی ہیں؟ تو کہنے لگے آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں. میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے. تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں. میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے. طنز، ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور تش روئی چھلکتی ہے. تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا. آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے. دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے. لوگ قبر کی تیاری میں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے. دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا. یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو. 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے. کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں،
پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے. ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہیں، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے. تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر. بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں، آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے. لیکن میرے عزیز، ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا. یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا. حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا. اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا. ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے. آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی. کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. اور وقت گزر جاتا ہے، لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی. لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی. قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا. کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا. رنز و علم نے مارا، کر دے کرم خدایا. تیرا ہی سہارا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا. وقت اجل میسر دیدار مصطفیٰ ہو، وقت اجل میسر دیدار مصطفیٰ ہو. یوں خاتمہ میرا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا. لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں. تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے. یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے.
روٹین میں پیار ہی چلتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے, میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا. 10 سال میں دیدار کرتا رہا اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے. یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا, اخلاق والا, حسن والا, مسکرانے والا, یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے. یہ روٹین ہے, یہ روز چلے گا. یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے, یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے. تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے یہ روٹین نہیں.